اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مالی مشکلات سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ عمل بہت کمال کا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک عمل ڈسکس کروں گا اپنے خاص طور پہ ان دوستوں کے لیے جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہے، اور میرے خیال میں مجھ سے تو جو رابطہ کرتے ہیں اس میں 80-90% یہی ایشو ہوتے ہیں کہ جہاں فائنینشلی جو ہے وہ کرائسس میں ہے، اس قدر کرائسس میں ہے کہ لوگوں کے ادھار دینے ہیں، بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی، مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے، تو یہی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے کنٹری پاکستان میں نہیں بلکہ فار ایسٹ کنٹریز کے اندر اور دوسرے یورپین کنٹریز کے اندر جو میرے پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں تو وہ بھی یہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب مالی حالات جو ہے وہ بڑے مخدوش ہیں۔ تو ان حالات کو سنتے ہوئے اچھا پہلے میں نے ایک عمل دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور وہ ویڈیو آج کی ڈیٹ تک بھی اس کو بہت دیکھا جا رہا ہے اور بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور بہت اچھے فیڈ بیکس اس کے ہیں، جس کے اندر میں نے سورہ کاف کا جو ہے وہ عمل بتایا تھا آپ کو۔ اور اس میں سب سے بڑا کنفیوژن یہی تھا کہ الکہف اور کاف میں بہت فرق ہے۔ تو آج بھی جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں اس سورہ کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریف کر دوں کہ اگر کوئی شخص اپنی مالی مشکلات یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مالی مشکلات کا شکار ہے، اگر کوئی شخص مالی مشکلات کا شکار ہے تو یہ عمل بہت کمال کا ہے، اسے کر لیں۔ کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک بار سورہ کاف، یہ پارہ نمبر 26 میں سورہ نمبر 50 ہے، پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 50، اس کے بعد ایک بار سورہ کاف پڑھ لیں، ایک بار سورہ واقعہ پڑھ لیں، اور 1000 ٹائم یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، اور یہ 40 دن یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ مالی مشکلات بالکل ختم ہو جائیں گی، انسان جو ہے وہ مشکلات سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل جو ہے بہت کرنے بھی آسان ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 1 یا 3 بار ضرور پڑھیے گا۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں۔ میں نے ذاتی طور پہ، کیونکہ میں خود سورہ کاف کے وظائف پہ عمل کرتا ہوں اور اس کے مجھے بہت زبردست ذاتی طور پر بھی اس کے ظاہر ہے کہ رزلٹس مل رہے ہیں جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو آپ کو بھی یہ سجیسٹ کروں گا کہ سورہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ویسے تو ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہی ہیں، لیکن آپ اس کو صبح کے بعد جو فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کے جیسے میں نے بتایا تو آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، کوئی حرج نہیں اگر 2 ٹائم بھی پڑھا جائے گا تو سورہ کاف، سورہ واقعہ اور 1000 بار یا حیو یا قیوم یہ آپ پڑھ لیجئے، تو آپ مالی طور پر انشاءاللہ مستحکم ہو جائیں گے، اور یہ مالی مشکلات، فائنینشیل کرائسس آپ کے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ باقی مختصر وقت کے اندر اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، بتانے سے رہ گئی ہو، کسی صورت کے بارے میں ڈیٹیل لینی ہو، کچھ اسکرین شاٹ، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اور واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کا پاکستان میں ٹائم عصر کی نماز کے بعد رات 10 بجے تک ہے۔ اس سے پہلے آگے پیچھے رابطہ پلیز نہ کیا کیجئے، انسان کی اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے اور لائف ہوتی ہے، بہت سارے اور کام بھی ہوتے ہیں اس کام کے علاوہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ میرے UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ فرانس آسٹریلیا اور فار ایسٹ کنٹریز کے ناروے تک سے لوگ کال کرتے ہیں، لیبیا سے، تو جو لوگ کال کرتے ہیں وہ اگر وقت لے لیں تو انہیں بہت سوٹ کرے گا کہ وہ ٹائم سے ان کی بات سنی جا سکے گی۔ اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، بے فکر ہو کے ٹائم لے لیا کیجیے۔ دوسری آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ واٹس ایپ پر جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو وظیفہ نہ پوچھا کریں، وظائف کی تو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، کرنے کا طریقہ پوچھ لیں، کوئی اور مسئلہ یا جس کا وظیفہ نہیں ویڈیو بنا سکا اس پہ بات کر لیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ سٹک ہیں، پریشان ہیں اور حل نہیں ہو پا رہا، اگر خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ وہ مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔